السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، میں یہ پروگرام کو بھول گیا تھا، کل مجھے بتایا گیا تھا، لیکن بس ایک عصر کی نماز کے بعد تک بھی یاد نہیں تھا مجھے۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا تو میں دوڑے دوڑے آیا، اور آج عجیب حیرت کی بات تھی کہ ٹریفک بھی نہیں تھی، 15 منٹ میں آ گیا تھا، اور چونکہ میں بھول گیا تھا تو کوئی تقریر کی یہاں پہ تیاری میں بالکل نہیں کیا، لیکن کچھ باتیں میں جو جمعہ کے خطبے میں بیان کیا تھا وہ باتیں یہاں پہ دہرا دوں گا تاکہ جو بات اعلان ہوا ہے اس کی تکمیل ہو جائے۔ حضرت گرامی، دنیا کے حالات تو ہمارے سامنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی خطۂ زمین، ایک چھوٹا سا خطۂ زمین جو دنیا کے بڑی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے، جس پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور وہ مناظر جب دیکھتے ہیں تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ دنیا کی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، اور مظلوم بیچارے ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر ہم دیکھیں تو دنیا کی اگر پوری آبادی کا اگر ہم تجزیہ کریں، اسرائیل کے وساطت سے، اسرائیل کے واسطے سے پوری دنیا کی تقریباً 800 کروڑ آبادی ہے۔ 800 کروڑ آبادی اسرائیل کے واسطے سے 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ پہلا طبقہ ہے زائنسٹ، جس کو عربی اور اردو میں صہیونی کہا جاتا ہے، زائنسٹ طبقہ۔ دوسرا طبقہ ہے غیر صہیونی، نان زائنسٹ، اور تیسرا طبقہ ہے اہل ایمان کا، مسلمانوں کا۔ پوری دنیا میں یہ 3 طبقات پائے جاتے ہیں، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، ہندوستان سے لے کے سعودی عرب تک۔ پھر ہر طبقے میں اگر آپ دیکھیں تو زائنسٹ طبقے میں آپ کو 4 طرح کے لوگ دکھائی دیں گے، اور غیر صہیونی نان زائنسٹ لوگوں میں 2 طرح کے لوگ دکھائی دیں گے، اور اہل ایمان میں آپ کو 3 طرح کے لوگ دکھائی دیں گے۔ تو اس طرح 800 کروڑ کی آبادی 9 حصوں میں بٹ گئی ہے۔ اب ان کے بارے میں اگر باتیں واضح ہو جائیں گی تو دنیا کا نقشہ صحیح طور پہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتا ہے۔ 1948 میں زائنسٹ یعنی صہیونی یہودیوں نے انگلینڈ سے ساز باز کی، اور انگلینڈ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور 1948 میں ریاست
اسرائیل وجود میں آئی۔ تو دنیا میں 4 طرح کے زائنسٹ ہیں، صہیونی۔ سب سے پہلے یہودی زائنسٹ، صہیونی۔ زائنسٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کے لیے ان کی ایک مدر لینڈ چاہیے، ان کی ایک زمین چاہیے جو ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ شدائد کے شکار ہیں، ظلم کے شکار ہیں، ان تمام کو ایک جگہ پہ جمع کرنا چاہیے۔ اور یہ کام 1948 میں ہوا۔ تو اسے کہتے ہیں زائنزم۔ دنیا کے صفحہ ہستی پہ ایک خطہ مخصوص طور پر یہودیوں کے لیے ہونا چاہیے، اور دنیا کے تمام یہودی وہاں کے شہری ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہودی زائنسٹ جو ہمارے سامنے ابھر کے آتے ہیں، جن کی کوششوں کے ذریعے سے یہ وجود میں آ گیا۔ دوسرے زائنسٹ ہیں نصرانی، کرسچین زائنسٹ۔ نصرانیوں میں ایک طبقہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہودیوں کے لیے ایک مدر لینڈ چاہیے اور تمام دنیا کے یہودی وہاں پہ پہنچ جائیں۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائیں گے۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والے نصرانیوں کو زائنسٹ کہا جاتا ہے۔ تو زائنسٹ نصرانی یہ دوسرے ہیں۔ زائنسٹ یہودی اور زائنسٹ نصرانی بہت ہی پاورفل لوگ ہیں۔ امریکہ میں ایک آرگنائزیشن ہے، امریکن اسرائیلی پبلک افیئر کمیٹی۔ اس میں زائنسٹ یہودی اور زائنسٹ نصرانی، اور اس آرگنائزیشن میں دنیا کے بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز، بہت بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے سائنٹسٹ اور بڑے بڑے پولیٹیشنز، یہ آئی پیک بولتے ہیں اس کو، آئی پیک، امریکن اسرائیلی پبلک افیئر کمیٹی۔ تو آئی پیک کا معاملہ ایسا ہے کہ آئی پیک کا تسلط امریکہ پہ اتنا زیادہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس پارلیمنٹ ہے، ویسے امریکہ میں کانگریس ہے۔ کانگریس کے 98% ریپریزنٹیٹیوز، کانگریس مین، وہ آئی پیک کے لوگ ہیں۔ آئی پیک کی بات کے مطابق ان کی بات چلتی ہے۔ آئی پیک اتنا پاورفل ہے، کوئی آدمی اسرائیل کے خلاف امریکہ میں بول نہیں سکتا۔ آج سے چند سال پہلے وہاں کا پریزیڈنٹ باراک اوباما، کچھ باتیں اس نے کہی تھیں، حالانکہ پوری بات تو اسرائیل کے فیور میں تھی، لیکن 1-2 باتیں خلاف ہو گئیں۔ تو وہاں کے جتنے کانگریس مین ہیں ان کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو گئی، لوگوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ یہ کیا ہے کہ ہمارا پریزیڈنٹ اسرائیل کے خلاف بول دیا۔ اتنا پریشر آیا باراک اوباما پر کہ 2 دن کے بعد اس نے معافی مانگ لی کہ میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، میرا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اتنی پاورفل لابی، دنیا کے بڑی بڑی ہتھیار بنانے والی کمپنیاں اسی لابی کی ہیں، نیوکلیر بام انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اور یہ 2 یہودی زائنسٹ اور نصرانی زائنسٹ، یہ 2 مل کے امریکن اسرائیل پبلک افیئر کمیٹی، دا موسٹ پاورفل باڈی آن دا ارتھ۔ مڈل ایسٹ کی جو پالیسی ہے امریکہ کی، یہی لوگ طے کرتے ہیں، جنگ ہونا، جنگ ہونا، اور جو لوگ وہ بولے وہی پریزیڈنٹ بولتا ہے۔
سیز فائر نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ ارے 9.5، ابھی تو زیادہ ہو گئے، 11,000 کے قریب جب رپورٹ آئی تھی 9,500 لوگ شہید ہو گئے ہیں، ذرا بچے ہیں کیا ہیں۔ نو سیز فائر، اگر سیز فائر کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا، اسرائیل کے خلاف ہو جائے گا، یہ لاوی کی وجہ سے۔ وہاں کے ایک مسلم کانگریس مین ہے راشدہ طلیب، جس کے اوریجنز فلسطین کے ہیں، کافی امریکہ کی مشہور کانگریس مین ہے۔ اس نے اس لڑائی میں فلسطین کا ساتھ دیا۔ امریکنز بلبلا اٹھے کہ ہماری ایک کانگریس مین ایسے کیسے فلسطین کا سپورٹ کرتی ہے۔ آنن فانن میں وہاں کی کانگریس کا ایک طریقہ ہے سینسر، تنقید، مطلب ایسا بولتے کیسا، پورے لوگ جمع ہو کے تنقید کرتے اس کے اوپر، اور تنقید کرنے کے بعد ایسا ہوتا کہ اس کو 1 گھنٹہ کھڑا کر دیتے وہاں پر، اور اس کے بعد اس کے خلاف فیصلہ کرتے کہ تم جو بولے غلط بولے۔ یہ وہاں کے پارلیمنٹ کا طریقہ ہے سینسر کرنے کا۔ تو راشدہ طلیب نے جب یہ کہا کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے فلسطینیوں پر، فلسطینی نہتے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے لیے الگ ریاست ہونی چاہیے، تو سینسر موشن لایا گیا وہاں کی کانگریس میں، اور سینسر موشن کامیاب ہوا، اور راشدہ طلیب کو 1 گھنٹہ کھڑا کر فیصلہ سنایا گیا کہ تم نے جو بات کہی ہے وہ ہم کو پسند نہیں ہے، نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی اسٹرانگ لابی ہے۔ جتنے بھی ہتھیار آ رہے ہیں اسرائیل کو اسی لابی کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ یہ کرسچن زائنسٹ اور یہودی زائنسٹ، اور تیسرے ہیں مسلم زائنسٹ، مسلمان صہیونی۔ جتنے مسلمان حکمراں ہیں اس وقت زیادہ تر، ان کا تعلق اسی طبقے سے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست ہونی چاہیے اور اس کو تسلیم کر لینا چاہیے، اسے آزادی ہونی چاہیے۔ اور یہ طبقہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کل عرب اینڈ اسلامک کنٹریز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں کچھ نہیں ہوا۔ ایک الجیریا کے آدمی نے، الجیریا کے حکمران نے کہا کہ اسرائیل سے تعلقات کو توڑ لینا چاہیے، تو 3 عرب ممالک نے کہا کہ ہم نہیں توڑیں گے، ہمارے خاص تعلقات ہیں اسرائیل سے۔ یعنی بالکل بیسک چیز، بھائی تیرے سے ہم دوستی نہیں کرتے، تو ہماری 11,000 لوگوں کو مار دی، نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ مسلم صہیونی ہے۔ اور ایک نے کہا کہ پیٹرول کو امریکہ اور اسرائیل کو نہیں بیچنا چاہیے، نہیں دینا چاہیے۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا، پلینے اڑ رہے ہیں اس کے لیے پیٹرول، وہ ہمارے مسلمانوں کو مار رہے ہیں، بچے ختم ہو رہے ہیں، عورتیں ختم ہو رہے ہیں، دواخانے ہو رہے ہیں، اور وہ پلین کے لیے جو پیٹرول آ رہا عرب ممالک سے آ رہا۔ یہ مسلم صہیونی ہے۔ یہ 3، اور چوتھا ہے مشرک صہیونی، جو لوگ دنیا میں شرک کرنے والے ہیں، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے، یا RSS جسے ہم کہیں گے، وہ بھی ٹوٹل اسرائیل کا سپورٹ کرنے والا ہے، وہ بھی مشرک صہیونی ہے۔ اس طرح ساری دنیا کا ایک پاورفل بلاک ہے زائنسٹ بلاک، جس کے پاس سب کچھ ہے، پیٹرول بھی ہے، مسلم صہیونیوں کی وساطت سے پیٹرول بھی ان کے پاس ہے، ہندوستان کے اتنا بڑا ملک بھی ان کے فیور میں ہے، سب کچھ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی لابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے 3 زائنسٹ، یہودی، نصرانی اور مسلمان،
یہ تینوں کے بارے میں ایک آیت میں قرآن مجید میں بیان کیا ہے اور ایک حکم کے ساتھ بیان کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان لانے والو یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، جوز کو، کرسچنز کو اپنا دوست مت بناؤ. باضابطہ آیت ہے اور اہل ایمان کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اب اس کے بعد یہ زائنسٹ کا تذکرہ ہے. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہودی بھی زائنسٹ ہیں، کرسچنز بھی زائنسٹ ہیں. پھر اس کے بعد آخری حصے میں مسلم زائنسٹ کا تذکرہ ہے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں ہوگا. اب جتنے بھی مسلم حکمراں جن کو اللہ نے کہا کہ دوستی مت کرو، سب نے کہا کہ نہیں ہم اس کو دوستی کریں گے، پیٹرول دیں گے، کتنے ہی وہ مار دے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اس آیت کی روشنی میں وہ کیا ہوں گے؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اس کا مقام انہی میں ہوگا. دنیا میں تو تم مسلمان کہو، مسلم ریاست کہو، لیکن ہمارے پاس جو رجسٹر ہے ہم اس میں درج کر چکے ہیں کہ تمہارا بھی مقام زائنسٹوں میں ہے، یہودیوں میں ہے، نصرانیوں میں ہے. اس لیے کہ ہمارا واضح حکم تھا کہ ان سے تم دوستی مت کرو. مشرکین جو زائنسٹ ہیں اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک دو مقامات پہ ارشاد فرمایا ہے. قرآن مجید میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے. اب ہم چونکہ اس قرآن کو چھوڑ دیے ہیں اس سے فکر مند اور پریشان رہتے ہیں. اس کے مطابق ہم اگر اپنی زندگیوں کو سنواریں، معاشرے کو سنواریں، حالات کو سدھاریں تو پھر حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں رکھ دیا. کس کو؟ الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے وہ جو کافر ہیں، مطلب زائنسٹ. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کئی یہودی امریکہ کے سڑکوں پر اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. لیسو سوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے برابر ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، امت مقتصدہ ہیں، درمیانی عدل والے ہیں وہ لوگ. تو یہاں پہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یود، وہ لوگ بالکل پسند نہیں کرتے. کون؟ الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، مشرکین اور اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں یہ بالکل پسند نہیں کرتے. کیا پسند نہیں کرتے؟ ان ینزل علیکم بخیر من ربکم، تمہارے رب سے جو بھی بھلائی تم کو پہنچتی ہے یہ دونوں پسند ہی نہیں کرتے. نہ یہودی پسند کرتے ہیں نہ مشرک پسند کرتے ہیں. ایک ہی کیٹیگری میں آج دنیا میں یہی ہے کہ مسلمانوں کو کچھ بھی تھوڑی سی اچھائی ملی سب سے پہلے دونوں ناراض ہو جاتے. ایک تو یہودی ناراض ہو جاتا اور ایک مشرک ناراض ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی جگہ ایک ہی کیٹیگری میں لگا کے رکھ دیا ہے. یعنی یہ دونوں زائنسٹ ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ جو بھی بہتری ہوتی ہے وہ ان کو ناپسند ہے، پسند نہیں کرتے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے آج کل کے حالات کے بارے میں واضح طور پہ کہہ دیا کہ مسلمانوں پہلے سے ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ حالات ہو کے رہیں گے. بلڈوزر آئیں گے تمہارے گھر توڑ دیں گے، بام آئیں گے تمہارے گھر ٹوٹ جائیں گے، تم اپنے لاڈلوں کے جنازوں کو پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، یہ ہو کے رہے گا. بولے اللہ تعالیٰ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بضرور تمہاری آزمائش ہوگی تمہارے اموال سے، تمہاری جانوں سے. تمہارے جان بھی ختم ہوں گے، تمہارے اموال بھی ختم ہوں گے.
زندگی بھر کی محنت سے گھر بنایا، ایک میزائل آ کے خاک بنا دے گا تمہارے اس گھر کو، یہ ہو کے رہے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ عربی قاعدے کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ ہو کر ہی رہے گا، کہ دوسرا راستہ نہیں ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ پہلے لام اور بعد میں نون تجدید اگر ہے تو اس میں زور پیدا ہوتی ہے، ہو کے ہی رہتا۔ جیسے اپن حیدرآباد کے بارے میں، حیدرآباد کی زبان میں بولیں گے ہو کے ہی رہتا، ہوتے ہی یہ ہو نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ہم آزمائش کر کے رہیں گے۔ اور دوسری بات فرمائی، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں لگا دیا، پھر اہل کتاب کو پھر مشرکین کو۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یعنی تم دل کو تکلیف پہنچانے والی باتیں سن کے رہو گے، کس سے؟ دونوں سے۔ اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ، اور مشرک بیٹھے بیٹھے بول دیں گے کہ یہ ٹیررسٹ ہے، دل مغموم ہے آتا رہے، کیا ہم نماز پڑھنے والے 5 وقت کسی کو قتل نہیں کیے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، یہ ظالم ہم کو ٹیررسٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ 4 زائنسٹ ہیں، یہ 4 زائنسٹ گروپ دیکھیں دنیا کا بہت پاورفل ہے، اور یہ ٹوٹل اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہی آپ اس لیے دیکھیے کہ 7 اکتوبر کا ایک واقعہ ہوا، وہ صحیح ہوا غلط ہوا وہ الگ بحث ہے، لیکن ایک واقعہ ہوا، اس پہ ہم نے بھی ایک تقریر کی تھی کہ اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لیکن کچھ لوگ صحیح غلط مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہوا، سب سے پہلے امریکہ کے 2 بحری بیڑے آ کے وہاں پہ ٹھہر گئے۔ یہ دیکھیے زائنسٹ گروپ کیسے کام کر رہا ہے۔ اور امریکہ کی پارلیمنٹ میں پریزیڈنٹ نے کہا کہ $108 بلین اس وقت اسرائیل کو ضرورت ہے، اس کو پاس کرو۔ وہاں کی پارلیمنٹ میں پاس کر دیا، اور یہاں بول رہے بھائی ذرا پیٹرول نہ کر دو بھائی، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ زائنسٹ دیکھیے کیسے ہیں، $108 بلین آنن فانن میں امریکہ کی پارلیمنٹ پاس کر دی کہ اسرائیل کو ضروری ہے اس وقت، اور یہاں پہ بول رہے ہیں خالی پیٹرول نہ کر دو، ہوائی جہاز اڑا کے ہمارے بچوں کو مار دے رہے ہیں۔ ایسا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ زائنسٹ لابی دیکھیے کتنی پاورفل ہے، اور ساری دنیا پہ وہ زائنسٹ لابی ہی کا جو ہے قبضہ ہے۔ اور اپنے پاس کا زائنسٹ بھی فوری بولا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا، اسی دن یہ ٹویٹ کر کے بولا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ بعد میں ارے ہماری فارن پالیسی کے خلاف یہ بات جاری ہے، آپ ایسا کیسا بولے؟ میں بول دیا ذرا تم لوگ سنبھال لو بولا۔ بعد میں فارن منسٹری بولی نہیں، ہمارا جو پرانی پالیسی ہے ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے، وہ لوگ بولے، لیکن زائنسٹ تو بول دیا ہم تمہارے ساتھ۔ اور سوشل میڈیا پہ انڈیا میں جتنے زائنسٹ ہیں پورے اسرائیل کے فیور میں چلتے ہیں، اور جتنے چینلز ہیں پورے اس کے خلاف، پورے زائنسٹ چینلز۔ اور دنیا کے جتنے بڑے بڑے اخبار ہیں پورے زائنسٹ کا حق میں ہیں۔ امریکہ کا واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، انگلینڈ کا گارڈین، یہ تمام کے تمام پورے اخبارات اس وقت جو حقیقت ہے، کہیں 1-2 کلپ سوشل میڈیا پہ کہیں نکل کے آ رہے ہیں تو کچھ حقیقتیں معلوم ہو رہی ہیں، ورنہ ہر چیز ساری دنیا کی معلوم ہو رہی ہے کہ اس وقت اسرائیل ہی جو ہے کامیاب جا رہا ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی اس وقت بہت ہی بری حالت ہے، تو اتنا پاورفل ہے۔ ہندوستان کا میڈیا بھی پورا زائنسٹ میڈیا ہے، اور امریکہ کا CNN ہے پورا زائنسٹ، جو وہاں کی ٹیلی ویژن میڈیا ہے، پورا ہر چیز، ہر میڈیا دیکھیے، سائنسداں دیکھیے، پروفیسر دیکھیے،
بچے وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں فلسطین کے فیور میں، تو ان کو فلسطین یونیورسٹی سے نکالنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ بچے احتجاج کر رہے ہیں، پروفیسر بولے کہ نہیں ہم اسرائیل کے فیور میں۔ تو اس وقت اتنی مضبوط لابی ہے ساری دنیا میں، زائنسٹ لابی۔ اب غیر زائنسٹ دو طرح کے لوگ ہیں۔ غیر زائنسٹ میں ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جس میں روس اور چین شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ہمارا فائدہ ہوگا تو ہم تم کو سپورٹ کریں گے، ہمارا اسٹریٹجی فائدہ کیا ہے، نہیں تو ہم خالی دیکھتے بیٹھیں گے، 10,000 مرو 20,000 مرو، ہم کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کے سپورٹ کرنے میں ہمارا کیا فائدہ ہے، واٹ از دا اسٹریٹجک انٹرسٹ وی ہیو، ہمارا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے تو ہم خالی دیکھیں گے، دور سے دیکھیں گے بس۔ یہ غیر زائنسٹ کا یہ خطرناک طبقہ ہے، دور سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ چیلنج کر سکتا ہے، وہ ادھر سے امریکہ کے 2 بیڑے آ گئے ہیں تو یہ بھی کچھ کر سکتا ہے سپورٹ، بولے نہیں، دور سے دیکھ رہا ہے، حالانکہ زبانی طور پہ لپ سروس جاری ہے لیکن دور سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ایک آیت نازل ایک آیت ہے جس میں ان کی تصویر دکھائی دیتی ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ۔ یہ وہ بخیل لوگ ہیں، خود غرض بخیل، میرے کیا مل رہا ہے اس میں، مرنے دو 20,000، کیا مجھے کیا فائدہ ہے، بخل، واستغنیٰ، بے پرواہ ہے، اپنے جیسے انسان بن رہے ہیں۔ اپنا بچہ اگر ایک وقت کھانا نہ ملے تو کتنے بلبلا اٹھتے ہیں، وہاں پہ کئی دن تک بچے بھوکے ہیں۔ ایک عورت جس کے 2 بچے اسرائیلی میزائل میں شہید ہو گئے، وہ اپنے غم کا اظہار کر رہی ہے کہ مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میرے بچے مر گئے ہیں، لیکن مجھے یہ غم ہے کہ سونے سے پہلے بچے بول رہے تھے کہ اماں بھوک لگ رہی، روٹی دو، میں روٹی دے نہیں سکتی۔ مرنے کا غم نہیں ہے مجھے، رات میں میزائل آیا اور بچے مر گئے میرے، مجھے غم یہ ہے کہ سونے سے پہلے بچے میرے پوچھ رہی تھی 2 وقت بھوک لگ رہی، روٹی دو اماں، میرے پاس نہیں تھی۔ یہ غم دنیا دیکھ رہی ہے۔ واٹ از آور اسٹریٹجک انٹرسٹ، ہمارا اسے کیا ہے، کتنی سنگ دل دنیا ہے، اپنے فائدے دیکھ رہی ہے، بخل کی انتہا، خود غرضی کی انتہا۔ ایک طرف پوری فورس اسرائیل کا، پوری لابی، آدھی دنیا کی طاقتور ترین لابی جو ہے اس کے سپورٹ میں، دوسری طرف طاقت رکھنے کے باوجود بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ UN میں 1-2 باتیں کر دیتے اور خاموش بیٹھ جاتے، لپ سروس۔ اب دیکھیے کہ کیسے جو ہے حالات ہیں، سچویشن کیسی، آپ اندازہ لگائیے۔ اور ان سچویشنز میں وہ جو 30-40 ہزار لوگ ہیں مقابلہ کر رہے ہیں، اپریشیٹ کیجئے آپ۔ ہم کیا اب جا کے دسترخوان میں بیٹھ کے مزے سے کھانا کھا لیں گے؟ کیسے حالات ہیں دنیا کے، اور وہ 40,000 لوگ کیسے لڑ رہے ہیں، نہ کھانا ہے، کئی لوگ کئی زمانے سے پانی نہیں نہائے، پانی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، سمندر کے پانی جو کھارا پانی ہوتا ہے اس میں تھوڑی سی شکر ڈال کے پی رہے ہیں، 1-2 گھونٹ زندہ رہنے کے لیے۔ دوسری جو غیر صہیونی طاقتوں میں دوسری طاقت عوام کی طاقت ہے، جو عدل پہ ٹھہری ہوئی ہے، انصاف کی بات کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی انگلینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا پروسیشن، وہاں کا وہ احتجاج ہوا، ریلی نکلی، لاکھوں لوگ اس ریلی میں آئے، کہہ رہے ہیں کہ فلسطین سیز فائر کرو، نیو یارک میں سیز فائر، یورپ کے ہر شہر میں سیز فائر،
عرب کے شہروں میں سیز فائر، لوگ نکل رہے ہیں، وہ بے چین پریشان ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازے کو وہ بنا کر ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں۔ ظالم تم یہ کر رہے ہو، سیز فائر کرو، یہ ظلم کی انتہا تم نے کر دی ہے۔ دواخانے، ڈاکٹرز، انگلینڈ کے ڈاکٹرز اور وہاں کے جو ہیلتھ سٹاف ہے پورا جمع ہو کے احتجاج کر رہا ہے۔ دنیا، اے سنگ دل دنیا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ 50,000 عورتیں اس وقت فلسطین میں حاملہ ہیں جن کی ڈیلیوری ہونی ہے، دواخانے نہیں ہیں، اور 5,000 ڈیلیوریز تو یہ ہفتے میں ہونے والے ہیں، اور ظالم ٹینکوں کو لے کر پورے دواخانوں کو گھیرا ہوا ہے۔ میرے گھر میں یہ بات ہو تو مجھے کیسا چین ہوگا، کیسے صبر کے ساتھ زمین پہ کھڑے ہوئے آپ وہ مسلمان دیکھیے آپ، ان امیجنیبل، مسلمانوں کی تاریخ میں شاید ایسا صبر آپ کو کہیں کہیں دکھائی دے۔ ایک میرا بچہ اگر بخار ہو جاتا ہے تو 102 رات میں نیند نہیں آتی، ڈاکٹر بولدی کے ذرا ڈیلیوری میں پرابلم ہو سکتا ہے، نیند نہیں آتی۔ یہ ہماری داستان ہے، سب لوگ ہم گزرے ہیں۔ اتنی عورتیں ساری دنیا میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، سیز فائر، سیز فائر۔ ظالم امریکہ کہتا ہے کہ نہیں سیز فائر نہیں ہوگا، اور یہ ظالم نیتنیاہو کہتا ہے کہ سیز فائر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ یہ لوگ عدل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، دنیا کے تمام انسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جتنے حکمراں ہیں وہ تو بدماشی کر رہے ہیں، لیکن ان ریاستوں میں عدل والے جن کو اللہ تعالیٰ نے امتن قائمتن بالعدل، ایسی امت جو عدل پہ قائم ہے، بالقسط، قسط پہ قائم ہے، کھڑے ہو رہے ہیں۔ اور اتنا پریشر آ رہا ہے اس وقت کہ ان امیجنبل پریشر آ رہا ہے۔ خود اسرائیل میں کل احتجاج ہوا، ان کی گورنمنٹ کے خلاف اور جنگ کے خلاف احتجاج ہوا اسرائیل میں، ہزاروں لوگ۔ تو غیر زائنسٹ اور غیر صہیونی جو طاقتیں اس وقت عوام ہیں وہ بلبلا رہی ہیں، پورے کھڑے ہو گئے اور اپنے حکمرانوں پہ زبردست پریشر لا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے بینات، کتابیں اور میزان نازل کیے۔ میزان کے بارے میں علماء مفسرین کہتے ہیں کہ میزان دراصل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے ترازو رکھی ہے، وہ اچھے اور برے کو پہچانتی ہے، دراصل وہ میزان ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے، ہر انسان ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا ونفس وما سواہا، نفس کے انسان کی قسم جس کو اللہ تعالیٰ نے سنوارا ہے، اور کیا کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے فجور کو اور تقوی کو، اس کی برائی کو اور اچھائی کو اس پہ القاء کر دیا ہے۔ یہ میزان ہے، مفسرین کہتے ہیں۔ اور آج وہ میزان کھڑا ہو گیا ہے، دیکھ رہے ہیں وہ تصویریں، دل کہ وہ میزان جاگ گیا ہے اور بتا رہا ہے کہ ظالموں تم ظالم ہو، تم ظالم ہو۔ تو حضرت گرامی یہ وہ لوگ تھے جو غیر صہیونی، پہلے تو وہ طاقتیں، وہ حکومتیں جو صرف اپنا کوئی فائدہ ہے تو سپورٹ کریں گے یا تو نہیں۔ دوسرا
یہ آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک پھیلے ہوئے انسان ہیں جو کھڑے ہو گئے ہیں. اور کئی لوگ جب اسرائیل کے خلاف میں احتجاج کرتے ہیں تو ان کی نوکریاں چلی جاتی ہیں. لندن وغیرہ میں کوئی فکر نہیں کر رہے، نیور مائنڈ، چلو کر لیں. اب امت مسلمہ ہے تیسری. امت مسلمہ میں بھی 3 طبقے ہیں. 3 طبقوں میں ایک طبقہ تو بہت بڑا ہے، 85-90% کے قریب ہے. اسے نہ دین سے کوئی رغبت ہے، نہ اس طرح کے حالات سے کوئی رغبت ہے. بس زندگی ہے، گزارنا ہے، مزے کرنا ہے، مست رہنا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، بس دنیا کی ظاہری باتوں میں بس سیل فون ہیں، کھانے کے لیے کچھ پیسے ہیں، گھومنے کے لیے دوست احباب ہیں. نہ ان کا تعلق مسجدوں سے، ہندوستان میں نہیں، دنیا کے ہر حصے میں. انہیں اتنے مر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. آج بھی آپ جا کے دیکھیے ہوٹلوں میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی. ہمارے ہی بہن بھائی بھوکے وہاں پہ ہیں، کئی دنوں سے بھوکے ہیں، اور یہاں پہ ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی ہے. گھروں میں سویگی دوڑتی بھی آ رہی ہے آئٹموں کو لے کر. وہاں پہ بچے، اماں روٹی چاہیے، نہیں ہے بیٹا. یہ حالات ہے. یہ اکثریت مسلمانوں کا اکثریت ہے اس میں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے، بس دنیا میں مست گزرے، مست مست مست. نوجوان نسل تو بس فونوں میں لگی ہوئی ہے. ہماری مسجد کے قریب وہ یہودی کی دکان ہے، وہ مرغے میک ڈونلڈ یہودی، اور جس کے پیسوں کی وجہ سے اس کو سپورٹ مل رہا ہے اسرائیل کو. وہاں پہ جا کے دیکھیں پورے برقعے والے ملیں گے آپ. چلیے آج چلیے، یہ مسلمانوں کا عالم ہے. بھائی کم سے کم اتنا تو کر، ہم اتنی دور ہیں، کچھ کر تو نہیں سکتے اس کے جو ہماری طرف سے سپورٹ نہ ملے. نہیں، میک ڈونلڈ اس کی مرغی اچھی ہوتی ہے، مزیدار ہوتی ہے، جائیں گے. بھائی پورے برقعے بیٹھے ہوئے، اب وہاں پہ سامنے ٹھہر کے بول بھی نہیں سکتے، ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا. لوگ کوششیں کر رہے ہیں ساری دنیا میں. امریکہ، انگلینڈ میں اور عرب ممالک میں کئی ایسے جو مالز ہیں، مالز کے وہ حصے جہاں پہ اسرائیل کی پروڈکٹس ہیں، کوئی دیکھ رہا نہیں، پلٹ کے نہیں دیکھ رہا. ان کی اہمیت کا یہ عالم ہے. تو مسلمانوں کی یہ کثیر تعداد ہے جو انہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس دنیا ہونا ہے. دنیا بس مل گئی تو کافی ہے. تھوڑا ٹیسٹ بڈس کو مزہ مل جائے، دوست احباب سے گفتگو ہو جائے، بہترین سونے کے لیے ایک بستر ہو جائے، بس یہ زندگی گزر رہی ہے. نہ نمازیں ہیں، نہ قرآن ہے، نہ کچھ ہے. تو ایک مائنارٹی ہے دیندار طبقہ جو مسجدوں سے وابستہ ہے، قرآن بھی پڑھ لیتا ہے. اس میں سے کچھ لوگ قرآن کو سمجھ کے ہی پڑھتے ہیں. یہ حصے میں، یہ اس طبقے میں اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگری بیان کی ہے. ہم لوگوں میں، یعنی ہم لوگ نمازیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ہم یہ آگے تقریر کر رہے ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، بولے تو ہمارا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 طبقے بیان کیے ہیں. میں نے آپ کو مسلمانوں کے 3 طبقوں کا تذکرہ کیا تھا. ایک مست کھا پی کے، کوئی فکر نہیں ان کو کوئی بات کی، بس اپنی زندگی اور کچھ نہیں ہونا. باقی کے جو بچے ہوئے 2 ہیں چھوٹے سے. اس میں وہ 2 طبقے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بیان کر دیا ہے.
لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر منهم غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ کون؟ قاعدون، بیٹھنے والے۔ کیسے بیٹھنے والے؟ غیر اولی الضرر، بغیر معذوری کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا طبقہ کون ہے؟ والمجاہدون، جو اللہ کے راستے میں اپنے جانوں اور مالوں سے جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القائدین درجہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جانوں اور مالوں سے جو جہاد کر رہے ہیں ان کو بیٹھنے والوں پہ درجہ عطا فرمایا ہے، بلندی عطا فرمائی ہے۔ پھر فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهِ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے ساتھ بہترین وعدے کیے ہیں۔ بیٹھے والے مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے وعدے ہیں، مجاہدین کے بارے میں بھی اچھے ہیں۔ فَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام اہل ایمان کے لیے ہمارے وعدے تو اچھے ہیں، مگر جو اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کر رہے ہیں ان کو تو الٹیمیٹلی درجہ حاصل ہے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، بیٹھنے والوں پر اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے والوں کا اجر عظیم بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب ہم لوگ معذور ہیں، نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے بھی فَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ٹھیک ہے۔ لیکن جب قیامت میں پہنچو گے، دنیا میں تو تم ایک اچھے مالدار آدمی کو دیکھ کے دل مار لیتا رہے، میرے کو بھی ایسا گھر ہو گیا تو اچھا تھا، ایسی شاندار گاڑی مل گئی تو اچھا تھا۔ یہ حسرت لے کے تم قیامت میں بھی پہنچو گے۔ جنت میں بھی یہی حسرت رہے گی، جب ان مجاہدین کے درجات کو، ان کی بلندیوں کو دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہی حسرت رہے گی، ارے یارو دنیا میں بھی حسرت میں گزار لیے اور جنت میں بھی حسرت، کیا مقام ہے ان کو۔ وہی 60-70 سال انہیں بھی ملے اور ہم کو بھی وہی 60-70 سال ملے، لیکن انہوں نے اتنے درجے حاصل کر لیے اور ہم کچھ نہیں۔ حالانکہ جنت میں فَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں کے لیے وعدے ہیں۔ تو اہل ایمان میں یہ 3 گروپ، ایک گروپ کچھ لینا ہی دینا نہیں ہے، کون دے رہے ہیں پیسے، کیسی زندگی چل رہی، کیا ہے، فلاں ہے، یہ وہ والدین کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، بس چل رہا۔ دوسرا جو دیندار طبقہ ہے اس میں معذور ہیں وہ لوگ، کسی وجہ سے جو اللہ کے راستے میں جد و جہد نہیں کر سکتے، جہاد نہیں کر سکتے اپنی جان و مالوں سے، ان سے کو بھی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں جان و مالوں سے جہاد کرتے ہیں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ ساری دنیا یہ 9 طبقات میں اس وقت بٹی ہوئی ہے، اور سب سے دنیاوی اعتبار سے پاورفل طبقہ جو لگتا ہے وہ زائنسٹ لابی ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اور اس وقت وہ جو تھوڑا سا چھوٹا سا، آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان دنیا میں 170 کروڑ کی تعداد میں ہے، 170 کروڑ کی تعداد میں اس وقت وہاں پہ 36 یا 40 ہزار لوگ غزہ میں، والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ آخری میں ایک بات عرض کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقتیں صحیح، لیکن ان کے ساتھ وہ طاقت ہے جو دنیا کو پیدا کی ہے، وہ طاقت ہے جس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت کام نہیں آتی، کوئی طاقت کام نہیں آتی۔ اس نے بچوں کو میزائل سے ختم کر دیا، 4,500 ہزار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک ظالم ایسا تھا جس نے مسلمانوں کے بچوں کو بھی ایسے ختم کیا تھا۔
قرآن مجید گواہی دیتا ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون بہت ہی ظالم تھا، اپنی رعایا کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا، ایک حصے کو کمزور بناتا تھا اور ان کے بچوں کو ذبح کرتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وہاں بچہ پیدا ہوتے ہی ذبح ہو رہا تھا، اب یہ ظالم کیا کر رہا، میزائل سے ہمارے مسلمان بچوں کو مار دے رہا، ایک میزائل مارا کئی مسلمان بچے مر گئے۔ لیکن ذہن وہی ہے۔ اب آپ اسرائیل میں جا کے ساری دنیا مچل رہی کہ چھوٹے بچوں کو کیوں مار رہے ہیں، کیوں مار رہے ہیں؟ اسرائیل والے بولے بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ بڑے ہو کے حماس میں جائیں گے، ہمارے لیے دہشت گرد ثابت ہوں گے، اسے پہلے مار دیے۔ نعوذ باللہ، سنپولے ہیں بولے سانپ کے بچے ہیں، یہ بڑے ہو کے ہمارے خلاف ہوں گے۔ خوشیاں منا رہے ہیں وہاں پہ، اتنے بچے مرے بولے اسرائیل میں، ساری دنیا تڑپ رہی بچوں کے لاشوں کو دیکھ کر، ظالم خوش ہو رہا، جیسے کہ مستقبل میں یہ ہمارے خلاف جہاد کرنے والے ہیں، پہلے مار دیے، بہت اچھا کریں۔ فرعون کا بھی وہی نظریہ تھا، یہ بچے بڑے ہوں گے تو میری حکومت چلی جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی بات کی آیتوں میں اتنی اطمینان بخش بات فرمائی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ لیکن ہم آسمانوں میں یہ فیصلہ کر دیے تھے کہ دنیا میں جو کمزور بنائے گئے تھے ہم انہیں دنیا کا امام بنائیں گے اور ہمارا وارث بنائیں گے، یہ ہم فیصلہ کر چکے تھے۔ آج دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی، وہ فیصلے پردے میں ہیں۔ وَنُرِيدُ، ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو کمزور بنا کے رکھے گئے تھے ان پہ فضل فرمائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ، اب انہیں دنیا کا امام بنائیں، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، فلسطین کا اور تمام علاقے کا وارث بنا دیں گے۔ اور نہ ہی وارث بنائیں گے، وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں دنیا میں حکمرانی عطا کریں گے۔ حکمرانی دنیا دیکھتی رہ جائے گی کیا ہو گیا، لیکن جب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے فیصلے جب لاگو ہوں گے، یہ مجبور لوگ اٹھ جائیں گے اور دنیا کی جب امام بنیں گے، یہ جتنے مسلم زائنسٹ آپ کو دکھائی دیں گے سب دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں آنن فانن میں دنیا کا نقشہ بدل جائے گا۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، ہم اپنے فیصلوں کے ذریعے سے جس چیز سے فرعون، اس کی فوج اور حامان ڈرتے تھے، وہ سامنے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو کیا ڈر رہے تھے کہ چھا گئے تو اسرائیل ختم ہو جائے گا، یہ ڈر ہے، یہ لا کے رہیں گے ہم ان کے سامنے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ تو اتنی بڑی زائنسٹ لابی پوری دنیا کو کنٹرول کرنے والی، پوری سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، اور رہنے کے باوجود بھی یہ تھوڑے سے مٹھی پر لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں دیتا چلا جا رہا ہے۔ اور عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اور دیکھتے دیکھتے یہ جو اسرائیل ہے، ان کے ایک شیخ یاسین جنہوں نے حماس کو قائم کیا تھا 1947 میں، بہت ہی دیندار بزرگ تھے، انہوں نے بہت پہلے پیشین گوئی کی تھی 2027 میں اسرائیل دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ ایسے آدمی جنہوں نے پوری زندگی جو ہے باطل سے ٹکر لی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی لاج نہیں رکھیں گا؟ تو ایسا لگ رہا ہے کہ 2027 میں شیخ یاسین کی بات شاید تکمیل پا جائے گی، اور اللہ کی وہ آیت زندہ ہو کے دنیا دیکھ لے گی کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔